وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سی لینگویج اینڈ اٹس ایڈوانٹیجز۔ چیپٹر نمبر 8 ہے، چیپٹر نمبر 8 گیٹنگ سٹارٹڈ ان سی، کیونکہ ہم پہلے سی کا پورشن جو ہے وہ کلیئر کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنا ڈیٹا بیس کا پورشن کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ آج ہم ڈسکس کریں گے سی لینگویج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم تعارف جو ہے اس کا وہ ڈسکس کریں گے، انٹروڈکشن سی لینگویج کا ہم ڈسکس کریں گے کہ سی لینگویج جو ہے اصل میں یہ پروگرامنگ لینگویج ہے، اور اس کو پروسیجر لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ پروسیجر لینگویج کے مطلب کہ اس کے اندر جتنے بھی پروگرام یا کوڈ لکھا جاتا ہے وہ ان دا فارم آف انسٹرکشنز، اس کے اندر کوئی بھی کمپوننٹ جو ہے ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اندر صرف کوڈ لکھے جاتے ہیں۔ کوڈ کے ذریعے ہم اپنی پرابلم کو ریزالو کرتے ہیں۔ تو یہ جو خاص طور پہ سی لینگویج جو ہے اس کے اندر دونوں طرح کے سافٹ ویئر بنتے ہیں۔ سسٹم سافٹ ویئر بھی اس کے اندر بنائے جاتے ہیں، اور وائڈلی طور پر اس کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لمیٹڈ ہے لینگویج، لیکن اس کے ذریعے ہم بہت وسیع ورک کرتے ہیں۔ وسیع کس طرح؟ ہم اپنے سسٹم جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور ساتھ اس کے اندر جو ہم اپنے اپلیکیشن سافٹ ویئر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے سی لینگویج جو ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے۔ ہم ایک دفعہ اس کا سٹینڈرڈ پڑھ لیتے ہیں، جہاں پہ بھی ہم سٹینڈرڈ پڑھیں گے وہی پوری دنیا کے اندر اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر اس کے اندر اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ سسٹم سافٹ ویئر کیا ہے، اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہے، یہ ہم پہلے ہی فرسٹ ایئر کے اندر جو ہے یہ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی سسٹم سافٹ ویئر سسٹم کی کنٹرولنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سسٹم سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہیں، اور جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے وہ ہماری نیڈ کو پورا کرتے ہیں۔ وہ سسٹم کی نیڈ نہیں بلکہ ہم اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جیسے کہ اگر آپ کو کوئی ڈیزائننگ کا کام ہے، آپ ڈیزائننگ کا سافٹ ویئر استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اکاؤنٹنگ کا کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے وہ ڈیٹا بیس کا یا ایکسل کا سافٹ ویئر جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، تاکہ آپ اپنے کام جو ہے وہ مینیج کر سکیں۔ سی لینگویج جو ہے یہ 1972 کے اندر AT&T بیل لیبارٹریز کے اندر ڈینس ریچی نے اس کو ڈیولپ کیا، بنایا، اور یہ نیٹیو لینگویج ہے یونکس کی مطلب کہ یہ اپنی لینگویج ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یونکس ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ سی لینگویج کے اندر ہی بنا ہے، اور جتنے بھی سی لینگویج کے اندر جتنے بھی یونکس کے اندر جتنے بھی پروگرام چلتے ہیں وہ سی لینگویج کے اندر ہی زیادہ تر ڈیولپ کیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سی لینگویج اتنی پاورفل لینگویج ہے کہ اس کے ذریعے آپریٹنگ سسٹم اور سسٹم سافٹ ویئر بھی بنتے ہیں، اور ساتھ اس کے اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ بھی اس کے اندر بنائے جاتے ہیں۔ اور لیٹسٹ جو اس کا ارلیئر ورژن ہے وہ اس کو ہم K&R کہتے ہیں، ارنگھم اینڈ ریچی کے نام سے جو ہے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ کیا تھا، یہ انٹروڈکشن تھا سی لینگویج کا کہ سی لینگویج کیا ہے، اور اس کے ذریعے ہم کس طرح کے سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اس کے اندر ہم کچھ ایڈوانٹیج جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اس کے کیا فوائد ہیں سی لینگویج کے، ہمیں یہ کیا فائدہ دیتا ہے جو اتنی پاپولر لینگویج ہے، اتنی لمیٹیڈ سنٹیکس ہونے کے باوجود جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر ایک پاپولر لینگویج ہے، جس کے ذریعے ہم سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی بنا رہے ہیں، اور سسٹم سافٹ ویئر بھی بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ پورا آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کے اندر ڈیولپ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ایک ایگزامپل پڑھی ہے کہ یونکس ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم نے کیا کیا ہے، سی لینگویج کے ذریعے ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ اب سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہے سسٹم پروگرامنگ۔ جیسے کہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ سی لینگویج کے اندر ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سسٹم سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ سسٹم سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا یہ ایک کمپلیکس ٹاسک ہوتا ہے، مشکل ٹاسک ہوتا ہے، لیکن سی لینگویج جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، اس کو ہم پڑھیں، اس کے سنٹیکس کو سمجھیں تو اس کے سنٹیکس سمجھنا لکھنا جو ہے وہ آسان ہے۔ اسی لیے زیادہ ہارڈ ویئرز کی جتنی پرابلمز ہیں، کمپلیکس پرابلمز ہیں، وہ اس کے ذریعے ہم آسانی سے ریزالو کر لیتے ہیں۔ مطلب کہ اگر ہم کسی اور لینگویج کی بات کریں،
جیسے اسمبلی لینگویج ہے تو اس کے اندر کسی ہارڈ ویئر لیول کا جو پرابلم ہے اس کو ریزولو کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ انسٹرکشن لکھنی پڑتی ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہے، سی لینگویج کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سسٹم سافٹ ویئر کو، یہ سسٹم سافٹ ویئر ہے جو میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں، اس کو آسانی سے ڈیولپ کر دیتا ہے، اور جتنے بھی کمپلیکس سافٹ ویئر ہیں، چاہے وہ اپلیکیشن ہے چاہے وہ آپ کا سسٹم سافٹ ویئر، اس کو کرنے میں یہ ہمیں آسانی پیدا کرتا ہے۔ پہلا ہم نے ڈسکس کیا کہ سسٹم پروگرامنگ کیا ہے، دوسرا ہم ڈسکس کریں گے پلیٹ انڈیپینڈنس، پلیٹ فارم انڈیپینڈنس۔ اب پلیٹ فارم انڈیپینڈنس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی سسٹم کے اندر پروگرام بناتے ہیں جو کہ سی لینگویج کے اندر لکھا گیا ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اسی سسٹم کے اوپر چلے، وہ ڈیفرنٹ قسم کے سسٹم کے اوپر چل سکتا ہے، کیونکہ ہر سسٹم کا اپنا آرکیٹیکچر ہوتا ہے، تو اس چیز کا فرق جو ہے وہ سی لینگویج کے اندر جو پروگرام بناتا ہے اس کے اوپر نہیں بڑھتا، بلکہ جب آپ ایک پروگرام ڈیولپ کر لیتے ہیں، سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں، کوئی لارج پروجیکٹ بنا لیتے ہیں کسی پلیٹ فارم کے اوپر، کسی سسٹم کے اوپر، جیسے ایچ پی ہے، ٹھیک ہے، کمپیک ہے، ڈیل ہے، ان کے علیحدہ علیحدہ پروسیسر ہے، انٹل کا ہو گیا ہے، میٹرولا کا پروسیسر ہے، اے ایم ڈی پروسیسر ہے، تو اس میں سے آپ انٹل کے اوپر اگر آپ بناتے ہیں تو بنانے کے بعد آپ میٹرولا کے اوپر بھی اس کو رن کر سکتے ہیں، آپ اس کے بعد اے ایم ڈی کے اوپر بھی، ڈفرینٹ جتنے بھی کمپنیز ہیں ان کے ڈفرینٹ پروسیسرز کے اوپر یا ڈفرینٹ مشینز کے اوپر آپ رن کر سکتے ہیں، چاہے وہ سونی کی ہے، توشیبا کی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو آزادانہ طور پر جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ پلیٹ انڈیپینڈنس ہے، کہ کوئی اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے جس کے اندر، جس سسٹم کے اندر اس کو ڈیولپ کیا اسی کے اندر یہ رن ہوگا۔ نیکسٹ اس کا ایڈوانٹیج ہے اسمال لینگویج۔ اسمال لینگویج سے کیا مراد ہے؟ اسمال لینگویج سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے اندر لمیٹیڈ اسپیس، مطلب کہ اس کو انسٹال کرنے کے لیے ہمیں لمیٹیڈ اسپیس جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہیں، کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی اس کی انسٹالیشن نہیں ہوتی، بلکہ کچھ کے بیز یا ایم بیز کے اندر اس کی انسٹالیشن ہوتی ہے، اور یہ اوور لوڈ نہیں کرتا، برڈن اس سسٹم کے اوپر ڈالتا کہ اگر اس کو انسٹال کر لیا جائے تو سسٹم جو ہے وہ اوور لوڈڈ ہو جائے گا، آپ کا سسٹم کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو سپیس اس کو ریکوائر ہوتی ہے وہ لمیٹیڈ سی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کے بیز یا ایم بیز کے اندر اس کو سپیس ریکوائر ہوتی ہے، اور کچھ ہی اس کے اندر ریزرو ورڈ ہوتے ہیں۔ ریزرو ورڈز ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم پروگرام لکھتے ہیں، جیسے ان پٹ لینے کے لیے سی لینگویج کے اندر اسکین ایف استعمال ہوتا ہے، ان پٹ لینے کے لیے ہمارے پاس کیا استعمال ہوتا ہے؟ اسکین ایف، جو ہے یہ ایک سنٹیکس ہے، ٹھیک ہے، ایک ریزرو ورڈ ہے جس کا مقصد پہلے سے ہی لینگویج کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ اسکین ایف کا کیا کام ہے۔ ڈیولپر کیا کرتا ہے؟ ڈیولپر اس سنٹیکس کو استعمال کرتا ہے اور پروگرام بنا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکین ایف کی فنکشنالٹی پہلے سے معلوم ہے، اس کو پہلے سے ہی جس نے سی لینگویج ڈیولپ کی ہے اس نے پہلے سے اس کو بنا کے اس کی فنکشنالٹی کو بیان کر دیا ہے، یوزر صرف کیا کرے گا؟ ڈیولپر صرف اس کو استعمال کرے گا اور اس کے مطابق اپنا کام جو ہے سے لے لے گا۔ تو یہ بہت اسمال لینگویج، مطلب کہ لمیٹڈ اسپیس، اور اس کے اندر ریزرو ورڈ جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر ریزرو ورڈ نہیں ہے جو کہ یاد کرنا جو ہے ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو۔ پھر ہم اس کے اندر بات کرتے ہیں، ہمارے پاس فاسٹ کوڈ ایگزیکیوٹیبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پروگرام، کوئی لارج پروجیکٹ ہے، کوئی اسمال پروجیکٹ ہے، جس طرح کا بھی پروجیکٹ ہے وہ سی لینگویج کے اندر بنتا ہے، بننے کے بعد جب وہ سورس کوڈ سے آبجیکٹ کوڈ کے اندر چینج ہو جاتا ہے تو اتنا ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے، مطلب کہ یہ اس کو رن کرنے میں، اگر آپ نے ایک پروجیکٹ بنا لی ہے، وہ پروجیکٹ آپ رن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رن ہونے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، بلکہ بہت فاسٹلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ ایگزیکیوٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رن ہو جانا، چلنا، تو بہت کم ٹائم جو ہے اس کے اندر ریکوائر ہوتا ہے کسی بھی لارج یا اسمال پروجیکٹ کو چلانے کے لیے۔ اس کا کوڈ جو ہے وہ اتنا لینتھی نہیں ہوتا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کمپلیکس پرابلم بھی ہو تو وہ بھی آسانی کے ساتھ اس کے اندر ریزولو ہو جاتی ہے۔ جب لائن آف کوڈ کم لکھا جاتا ہے تو وہ سسٹم کے اوپر اتنا برڈن نہیں ڈالتا، تو جب کوئی بھی کمپلیکس ورک جو ہے وہ کم کوڈ کے اندر ہم ریزولو کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ایگزیکیوشن کا جو ٹائم ہے وہ بھی منیمم ہی ہوگا۔
تو نیکسٹ جو اس کے اندر ایڈوانٹیج ہے وہ ہے فلیکسیبل کوڈ. فلیکسیبل کوڈ کیا ہے کہ اس کا جو سنٹیکس ہے وہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ یوزر اس کو اگر سمجھنا چاہے تو آسانی سے سمجھ لیتا ہے, کیونکہ انگلش کے اندر ہوتا ہے اس کا سنٹیکس. تو آسان ورڈ ہوتے ہیں, اسکین ایف, پرنٹ ایف. پرنٹ کے لیے اگر آپ نے کوئی آؤٹ پٹ ڈسپلے کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس پرنٹ ایف جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اندر یا پروگرامر جو ہے کوئی پروگرام بناتا ہے, بنانے کے بعد اگر اس پروگرام کے اندر کوئی چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ چینج آسانی سے ہو جاتی ہے. ایک دفعہ پروگرام بن گیا, بنانے کے بعد اس کے اندر کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم پروگرام کے اندر آسانی سے چینج کر سکتے ہیں. یہی اس کی فلیکسیبلٹی ہے, یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ پروگرامر ایک دفعہ پروگرام بنا لیتا ہے, اس کے بعد جس سیکشن کے اندر, جس ماڈیول کے اندر جا کر وہ چینج کرنا چاہے کسی سنٹیکس کو یا اس کو اپڈیٹ کرنا چاہے تو وہ آسانی سے کر لیتا ہے. انڈرسٹینڈیبل اس کا سنٹیکس ہے. اور نیکسٹ جو ہے اس کے اندر ایڈوانٹیج جب وہ ہم پڑھیں گے تو اوپر والا جو کوڈ ہے, فلیکسیبل کوڈ جو ہم نے پڑھا ہے, وہ بھی اس کے ساتھ انٹر لنک کرتا ہے, وہ تھوڑا سا اور زیادہ مزید کلیئر ہو جائے گا. اسٹرکچر پروگرامنگ کیا ہے؟ اسٹرکچر پروگرامنگ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر 2 اپروچز پڑھی تھیں سی لینگویج کی. اس کے اندر کیا تھا کہ ایک اسٹرکچر پروگرامنگ ہے اور دوسری کیا ہے, دوسری اس کے اندر انسٹرکچر پروگرامنگ ہے. ایک اسٹرکچر پروگرامنگ اور دوسری انسٹرکچر پروگرامنگ. اسٹرکچر پروگرامنگ کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ ایک ایسی اپروچ ہے جس کے اندر ہم لارج پروگرام کو یا لارج پروجیکٹ کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کس کے اندر, اسمال پارٹس کے اندر یا ماڈیولس کے اندر. مطلب کہ آپ کے پاس ایک پروجیکٹ ہے جو لارج ہے, ٹھیک ہے, یہ سپوز ایک آپ کے پاس لارج پروجیکٹ ہے. آپ نے اس کو کیا کیا, چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر, چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر آپ نے اس کو کنورٹ کر لیا. آپ ہر پارٹ کو اب انڈیویجولی طور پر علیحدہ علیحدہ سے ریزولو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو ریزولو کر لیں گے, ریزولو کرنے کے بعد آپ اس کو آپس میں لنک اپ کر دیں گے تو ہمارے پاس وہ لارج پروجیکٹ بن جائے گا. اچھا, جب آپ اسمال پارٹس کے اندر کنورٹ کرتے ہیں کسی بھی لارج پروجیکٹ کو تو مزید آپ مزید ماڈیولس کو سب ماڈیولس کے اندر یا پارٹس کو سب پارٹس کے اندر بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ سب پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے, پارٹس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ان کو آپس میں کیا کریں گے, لنک اپ کر دیں گے. جب آپ اسمال جو پارٹس ہیں جن کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہے اس کو آپس میں لنک اپ کریں گے, پھر اس کے بعد تمام ماڈیولس کو آپس میں لنک اپ کریں گے تو آپ کے پاس پورا ایک پروجیکٹ بن جائے گا. پھر اس کا بتاتا ہوں کہ اسٹرکچر پروگرامنگ کے اندر اگر آپ کے پاس لارج پروجیکٹ ہے, لارج پروجیکٹ کو آپ کنورٹ کر لیتے ہیں اسمال پارٹس کے اندر. جو اسمال پارٹس ہیں ان کو آپ مزید جب کنورٹ کریں گے پارٹس کے اندر تو وہ اس کے سب پارٹس بن جائیں گے, ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے ایک میں نے سمپل ایک ویسی بلاک لے کے آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایک لارج بلاک ہے, آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا, ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مزید ڈیوائیڈ کر دیا. جیسے پہلے آپ نے اس کو ہاف بلاک کے اندر کیا, پھر ہاف کو آپ نے مزید اور ہاف کر دیا, تو یہ آپ نے کیا کیا کہ یہ آپ نے پروگرام کو مزید ڈیوائیڈ کر دیا. جب بھی آپ کسی بھی لارج پرابلم کو ڈیوائیڈ کر دیں گے پارٹس کے اندر تو وہ آپ کے لیے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اس کے اندر آپ کو چینج کرنا, کوڈ کو چینج کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا, کیونکہ ہر ماڈیول کو آپ نے علیحدہ علیحدہ سے بنایا ہوگا. اگر کسی ماڈیول کے اندر, کسی پارٹ کے اندر پرابلم آتی ہے تو آپ ڈائریکٹلی صرف اس ماڈیول کو یا اس پارٹ کو چیک کریں گے, باقی جو ہے وہ پروگرام آپ کا ڈسٹرب نہیں ہوگا. اور اسی پوائنٹ سے نیکسٹ جو ہے وہ پوائنٹ انٹر لنک کرتا ہے ایزی ٹو لرن اینڈ یوز. یوز کا میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے اسٹرکچر پروگرامنگ کے اندر, ٹھیک ہے. لرن کرنا ہے اس کو ایزی ہے. کیوں ہے لرن کرنا ایزی؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جتنی بھی اس کے اندر پروگرامنگ ہوتی ہے وہ ہائی لیول لینگویج کے اندر ہوتی ہے, اور ہائی لیول لینگویج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ کوڈ سارا کا سارا انگلش لینگویج کے اندر ہوتا ہے, جس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو سنٹیکس سمجھ لگ جاتی ہے, پھر آپ جب کوئی بھی پرابلم ریزولو کرتے ہیں, سولو کرتے ہیں, تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ سلوشنز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زیادہ لاجک ہوں گی, اور آپ ان لاجکس میں سے جو لاجک بہتر ہوگی آپ اس کو چوز کر کے اپنے پرابلم کو ریزولو کر سکتے ہیں. تو سی لینگویج کے اسٹوڈنٹس, آج ہم نے سی لینگویج کا انٹروڈکشن پڑھا.
انٹروڈکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ 1972 کے اندر ریچی نے بیل لیبارٹریز کے اندر جو ہے سی لینگویج کو ڈیولپ کیا. آسان ہے لینگویج, فلیکسیبل کوڈ ہے اس کا, اسٹرکچر پروگرامنگ ہے اس کے اندر, ایزی ٹو لرن ہے, اسمال لینگویج ہے, ڈفرینٹ. ہم نے اس کے ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو مزید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. اگر کوئی بھی کویشچن ہے تو وہ آپ کمنٹ کے اندر جو ہے وہ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپلوڈ کریں گے. مزید ویڈیو واچ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اوکے, اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال